بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 کلاس بایولوجی میں لاسٹ جو ہم نے ٹاپک لیا تھا وہ چیپٹر 4 میں نبات اینیمل ٹیشوز کا تھا، حیوانی نسیجوں کا۔ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے آج وہ ہے نباتاتی نسیجے، پلانٹ ٹیشوز، ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہم بات کریں گے ان نسیجوں کی جو کہ پودوں کے اندر پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں انہوں نے کہا کہ حیوانوں کی طرح نباتاتی خلیے بھی گروہ کی شکل میں نسیجے بناتے ہیں۔ یہ تو پہلے بتا دیا گیا کہ نسیجے وہ ہوتے ہیں جو تقریباً ایک ہی قسم کے خلیوں سے بنے ہوتے ہیں مل کر، اور وہ ایک ہی کام جو ہے سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ نسیجے کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بہت سارے خلیے مل کر ایک نسیجہ بنائیں گے تو وہ ایک جیسے خلیے ہوں گے اور ایک ہی کام کر رہے ہوں گے۔ یہ گروہ ان کی خصوصیات یا افعال کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ ذاتی تالیف، فوٹوسینتھسس یا ترسیل وغیرہ۔ پودوں میں 2 اہم قسم کے نسیجے موجود ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں بتایا ہے کہ پودوں کے اندر 2 قسم کے نسیجے موجود ہوتے ہیں، ایک میرسٹمیٹک اور ایک مستقل۔ میرسٹمیٹک نسیجے وہ نسیجے ہوتے ہیں جن کو ابھی کوئی کام یعنی کوئی خاص قسم کا کام نہیں کر رہے ہوتے، ان کا کام ابھی صرف خلیوں کو تقسیم کرنا ہی ہوتا ہے، وہ خود تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں اور نئے خلیے جو ہے بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک طرح سے آپ اس کی مثال یوں لے لیں کہ جیسے کہ اگر کوئی 8 کلاس کا بچہ ہے یا میٹرک کلاس کا بچہ ہے، چونکہ ابھی اس کی کوئی لائن جو ہے وہ کوئی اس کا ایم ابھی جو ہے اس نے اور کوئی لائن چوز نہیں کی ہے، وہ ابھی میرسٹمیٹک اسٹوڈنٹ ہے، وہ پڑھ رہا ہے لیکن مزید پڑھ رہا ہے، لیکن جب وہ انٹر یا گریجویشن یا ماسٹر کی طرف چلا جائے گا تو وہ ایک فیلڈ کو چوز کر لے گا اور وہ اب اس فیلڈ سے نہیں نکل سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو میرسٹمیٹک نسیجے وہ ہوتے ہیں جو ابھی اپنا کام ان کو کوئی خاص کام نہیں دیا ہوتا، وہ صرف تقسیم ہو رہے ہوتے ہیں اور نئے سیلز، نئے خلیے اور نئے نسیجے بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مستقل نسیجے وہ ہوتے ہیں جو جوان ہو چکے ہوتے ہیں، بڑے ہو چکے ہوتے ہیں اور ان میں اب مزید تقسیم کی صلاحیت نہیں رہتی، دوسروں ان کو ایک خاص کام جو ہے ان کو سپرد کر دیا گیا ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں جو یہ چارٹ بنا ہے اس میں یہ جو ٹیکسونومی بنی ہے، ہیرارکی، تو یہ جو ہے اس میں انہوں نے یہ تمام جو نام دیے ہیں یہ میرسٹمیٹک کے انڈر میں دیے ہیں، جبکہ یہ میرسٹمیٹک نسیجوں کی تقسیم نہیں ہے، یہ تقسیم مستقل نسیجوں کی ہے۔ اگر ہم دیکھیں انگلش کی بک کی طرف تو یہ دیکھیں، یہ پرماننٹ ٹیشوز کی جو ہیں مستقل نسیجوں کی قسمیں ہیں۔ نیچے جب ہم پڑھیں گے تو ہمیں پتہ بھی چل جائے گا کہ میرسٹمیٹک کی صرف انہوں نے 2 قسمیں بتائی ہیں، وہ بھی چارٹ میں انہوں نے نہیں دیے، جبکہ یہ ساری قسمیں جو ہیں یہ پرماننٹ ٹیشوز کی ہیں، مستقل نسیجوں کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں میرسٹمیٹک نسیجوں کی۔ میرسٹمیٹک نسیجوں کی 2 تقسیم ہوتی ہے، لیکن وہ صرف ان کی اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ وہ کہاں پائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، میرسٹمیٹک ٹیشوز کے بارے میں آپ یہ سمجھ لیں کہ سب سے پہلے یہ کہ وہ تقسیم ہو سکتے ہیں، دوسرے یہ کہ ان کی جو سیل وال ہوتی ہے وہ بہت پتلی ہوتی ہے، نیوکلیس جو ہوتا ہے ان کے اندر، خالیہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خالیہ کہہ رہا ہوں، مرکزہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے اور کئی سارے چھوٹے ویکیول خالیے موجود ہوتے ہیں ان کے اندر۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کی جو وہ خلیے ہوتے ہیں وہ ان کے اندر انٹر سیلولر اسپیس یعنی خلیوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اگر آپ اس کو تصویروں میں دیکھیں تو بالکل ملے ہوئے گتھم گتھا ایک ساتھ جو ہیں جڑے ہوئے اس طرح ہوتے ہیں، بیچ میں ان کی جگہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، تو انٹر سیلولر اسپیس کہلاتی ہے کہ یعنی جو ہے ان کے درمیان خلیوں میں جگہ بہت کم ہوتی ہے۔ تو کون کون سی 5 ہو گئیں چیزیں میرسٹمیٹک کی؟ ایک یہ کہ وہ تقسیم ہو سکتے ہیں، ان کی سیل وال پتلی ہوتی ہے، بڑا مرکزہ ہوتا ہے نیوکلیس، اور کئی سارے چھوٹے ویکیول ہوتے ہیں، خالیے ہوتے ہیں، اور 5ویں یہ کہ ان کے درمیان جو ہے ان کے خلیوں کے درمیان جو جگہ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہی چیزیں یہاں پہ سب بتائی گئی ہیں۔ اچھا، ان کی جو ہے ان کے لوکیشن یہ کہاں موجود ہوتے ہیں اس کے حساب سے ان کے 2 قسمیں ہیں، ایک چوٹی دار میرسٹم جس کو ایپیکل میرسٹم کہتے ہیں اور ایک بغلی میرسٹم جس کو لیٹرل میرسٹم کہتے ہیں۔
اچھا، ایپیکل میرسٹم جو ہوتے ہیں یہ روٹ اور اسٹیم یعنی جڑ اور تنے کے اپیکس حصے میں موجود ہوتے ہیں. اپیکس سے کیا مراد ہے؟ جیسے یہ تنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو اس کے جو آخری جو حصے ہوں گے، اوپر کا حصہ اور نیچے کا حصہ جو اس طرح ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں یہ جو ہوتے ہیں ادھر موجود ہیں، جڑوں میں بھی اور تنوں میں بھی، بالکل کونوں میں، ٹھیک ہے. تو اس حساب سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان میں ڈویژن جو ہے، سیل ڈویژن بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے، سیل کی تقسیم، خلیوں کی تقسیم بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے، اور ان کا اصل کام جو ہوتا ہے وہ پلانٹ کی، پودے کی جو ہے لمبائی بڑھانا ہوتا ہے اور بہت تیزی سے گروتھ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو گروتھ ہوئے یہ پرائمری گروتھ کہلاتی ہے، جو یہاں لکھی ہے، ٹھیک. بنیادی نشوونما یہی ہوتی ہے کہ یہ لینتھ میں اوپر نیچے جو ہیں یہ بڑھیں، ٹھیک ہے. اچھا، بغلی میرسٹم یا لیٹرل میرسٹم جو ہوتے ہیں وہ سائیڈز پہ ہوتے ہیں. یہی جو تنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر ہم تھوڑا چوڑا کر لیں اس تنے کو اور یہاں سے کاٹیں تو یہ ہمیں یوں نظر آئے گا، ایسے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہیں یہ خلیے جو ہیں یا یہ نسیجے ایسے سائیڈ پہ ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے پودے کی جو گروتھ جو ہے نا چوڑائی میں کرتے ہیں اس طرح، یعنی ایک پودے کو چوڑا بنانے میں مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ گروتھ یا یہ نشوونما جو ہے ان کی یہ سیکنڈری گروتھ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے، جو یہ یہاں لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ جڑ اور تنے کے بغلی حصوں میں پر موجود ہوتے ہیں، ان کی اسی جگہوں کی وجہ سے انہیں یہ نام دیا گیا ہے. تو یہاں شاید ان کی یہ تصویر بھی موجود ہے. یہاں اگر ہم دیکھیں تو چوٹی دار میرسٹم ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ جو ہیں یہ وہ میرسٹم ہیں کونے میں کسی بھی جڑ یا تنے کے، جو کہنا چاہیے کہ پرائمری گروتھ، بنیادی گروتھ کے بنیادی نشوونما کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کو کاٹ کے جو ہے یہ حصہ دکھایا گیا ہے. یہاں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہے جو انہوں نے یہاں پروکیمبم جو نام لکھا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو خلیے ہیں یہ اس کی جو گروتھ ہے یہ اس طرف کریں گے، چوڑائی کی طرف، یوں اور یوں. تو یہ جو ہیں یہ بغلی میرسٹم ہے، لیٹرل میرسٹم، ٹھیک ہے. ان دونوں کی تصویر انہوں نے یہاں دے دی ہے. اور یہ جو ہے یہ ایپیکل میرسٹم ہے، چوٹی دار میرسٹم، جو بالکل جڑوں اور تنوں کے کونوں میں موجود ہوتی ہے. یہ جڑ کی ٹوپی ہے اور اس کے اوپر یہ چوٹی دار میرسٹم موجود ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو تھی تقسیم تھی، یہ کہنا چاہیے کہ میرسٹمیٹک نسیجوں کی یہی دو تقسیم ہے، اور یہ تقسیم بھی کوئی خاص نہیں، یہ اس حساب سے ہے کہ ان کی لوکیشن کہاں ہے، یہ ہوتے کہاں پہ ہیں. نیکسٹ جو ہمارے پاس قسم ہے میرسٹمیٹک کے بعد جو تھی ہمارے پاس وہ ہے مستقل نسیجے، پرماننٹ ٹیشوز، ٹھیک ہے، جو بنیادی طور پر بڑی ایک قسم ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پرماننٹ ٹیشوز کون سے ہوتے ہیں؟ پرماننٹ ٹیشو وہ ٹیشوز ہوتے ہیں، وہ نسیجے ہوتے ہیں جو کسی وقت میرسٹم تھے، یعنی میرسٹم نسیجے جو ہے جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر خلوی تقسیم کی صلاحیت نہیں رہتی، تو ان کو ایک خاص قسم کا کام جو ہے، وہ خاص قسم کا کام پودے کے اندر کرنے لگتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ مزید تقسیم کی جو ہے وہ صلاحیت نہیں رکھتے، ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان کی مزید تفصیل دیکھیں تو پہلی بات تو یہ کہ یہ کسی وقت میرسٹم رہے تھے اور اب پرماننٹ ایشوز ہو گئے، اب مستقل نسیجے ہو گئے. دوسرے یہ کہ ان کا ایک خاص شیپ ہوتی ہے، یہ جہاں بھی پائے جائیں گے، جس حساب سے پائے جائیں گے وہاں ان کی ایک خاص شیپ ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ ان کا خاص فنکشن، کام بھی ان کا خاص ہوگا، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ کہ یہ تقسیم نہیں ہو سکیں گے، مزید تقسیم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اور چوتھے یہ کہ جیسا کہ ہم نے پہلے میرسٹمیٹک نسیجوں میں دیکھا تھا کہ ان میں خلیوں کے درمیان جگہ نہیں ہوتی، جبکہ یہاں پرماننٹ ٹیشوز کے اندر جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے درمیان کے جو خلیے ہیں ان کے درمیان جو ہے کہیں کہیں اکثر جگہوں پر جو ہے وہ یعنی اسپیس، جگہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو مستقل نسیجوں کی اگر ہم تقسیم دیکھیں تو وہ دو قسم کے ہیں، سادہ مستقل نسیجے اور مرکب مستقل نسیجے، ٹھیک ہے. یہی آ رہے ہیں سمپل اور کمپلیکس، ٹھیک ہے. اگر ہم اوپر
چارٹ میں دیکھیں تو یہاں پر بھی یہی آتا ہے. یہ جیسے میں نے بتایا یہ مستقل نسیجوں کی قسم ہے، تو ایک پیچیدہ نسیج ہیں اور ایک سادہ نسیج ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پہلے بات کر لیتے ہیں سادہ مستقل نسیجوں کی. تو سادہ مستقل نسیجوں کو اگر ہم دیکھیں تو سادہ مستقل نسیجے صرف ایک ہی قسم کے خلیوں سے مل کر بنے ہوتے ہیں. یعنی سمپل ان کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے ایک ہی قسم کے خلیے ہوتے ہیں، جبکہ آگے ہم دیکھیں گے کمپاؤنڈ کے اندر ایک سے زیادہ قسم کے خلیے جو ہے وہ پائے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سادہ مستقل نسیجوں کی اوپر چارٹ میں ہم نے دیکھی تھی جو ہیں 4 قسمیں تھیں. ٹھیک ہے، جن میں پہلی ہے ایپیڈرمس. تو یہاں انہوں نے ایپیڈرمس کی بات کی ہے. ایپیڈرمل نسیجے کون سے ہوتے ہیں؟ یہ زیادہ تر کہنا چاہیے ایک طور پر پودوں کی کھال کی طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کی تفصیل سے ان کی بات کریں تو ایک تو یہ کہ ان کے اندر ایک ہی قسم کے سیل ہوتے ہیں اور ان کی لیئر بھی جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. یہ اس طرح ہوتی ہے جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا حیوانی نسیجوں میں ایپیتھیلیل ٹیشوز پڑھے تھے، تو ان میں ایک ہی لیئر والے ٹیشوز تھے. تو ان کی بھی جو لیئر جو ہوتی ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے اور پتلی لیئر ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ پودوں کی جو ہے پودوں کے جسم کو جو ہے وہ کور کر کے رکھتے ہیں. تیسرے یہ کہ یہ باہر کا جو ماحول ہے اس سے اندر کے پودے کے ماحول کو جو ہے وہ بچا کے رکھتے ہیں. چوتھے یہ کہ یہی جو پودے ہوتے ہیں یہ روٹ ہیئر بناتے ہیں. جڑ کے جو بال ہوتے ہیں، جیسے یہ جڑ ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں سے پتلے پتلے بال نکلتے ہیں. تو یہ جو ہیں یہی ایپیڈرمل نسیجے ہیں، یہی بناتے ہیں جو یہ بال جو ہیں یہ ایبزارب کرنے کی، یعنی پانی کو جو ہے جذب کرنے کی جو ہے وہ طاقت رکھتے ہیں. لیوز اور اسٹیمز میں یعنی پتوں اور تنوں میں جو ہے یہ ایک خاص قسم کا جو ہے وہ میٹیریل ریلیز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں کیوٹن، جو کیوٹن سے بنی ہوتی ہے اور کیوٹیکل کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہوتی ہے یہ پودوں میں لیوز کے اندر، پتوں کے اندر اور تنوں کے اندر جو ہے ٹرانسپائریشن کو جو ہے پانی کے بخارات کو جو ہے وہ روکتی ہے. جہاں ضرورت ہو کہ پانی جو ہے وہ نہ نکلے تو یہ اس جگہ جو ہے پانی کو جو ہے کہنا چاہیے کہ پانی کو بخارات بن کر نکلنے سے روکتی ہے. اصل میں پودوں کو اپنے کھانے وغیرہ تیار کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ اس چیز کو روکتی ہے کہ باہر کے ماحول کی وجہ سے اندر کا جو پانی ہے وہ بخارات بن کے نہ اڑ جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ایپیڈرمل ٹیشوز تھے سادہ مستقل نسیجوں کی پہلی قسم. دوسری قسم انہوں نے یہاں بتائی ہے وہ ہے گراؤنڈ ٹیشوز. گراؤنڈ ٹیشوز اوپر نام نہیں آئے تھے، لیکن گراؤنڈ ٹیشوز جو ہیں وہ اصل میں ہیں پیرنکائما ٹیشوز. ٹھیک ہے، یہ جیسے یہ آ رہا ہے. اچھا، یہ جو ہیں یہ پیرنکائما ٹیشوز سے بنے ہوتے ہیں. اچھا، یہ پیرنکائما خلیے جو ہیں یہ پودوں میں سب سے زیادہ پائے جانے والے خلیے ہیں. ٹھیک ہے، یہ گول ہوتے ہیں لیکن جس پوائنٹ پر یہ دوسرے سیل سے ملے ہوتے ہیں وہاں پر یہ فلیٹ ہو سکتے ہیں، جیسے یہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی ایک گول آئے گا لیکن جب یہ یہاں ملے گا تو یہاں سے یہ ایسے فلیٹ ہوگا. ٹھیک ہے، اس طرح. تو یہ جو ہیں یعنی گول تو ہوتے ہیں لیکن جہاں دوسرے سیل سے جو مل رہا ہوتا ہے جو پارٹ، وہاں جو ہے یہ چپٹے ہو چکے ہوتے ہیں. اچھا، ان کی صرف پرائمری وال ہوتی ہے. ہم نے پہلے پڑھا تھا سیل وال کا، خلوی دیوار کا، کہ پرائمری خلوی دیوار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک بنیادی خلوی دیوار ہوتی ہے، ایک ثانوی خلوی دیوار ہوتی ہے. تو جو پرائمری یا بنیادی خلوی دیوار ہوتی ہے وہ ان میں موجود ہوتی ہے، ثانوی خلوی دیوار جو ہے وہ موجود نہیں ہوتی ہے. ان کے اندر جو ویکیول ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے جو پانی کو سٹور کر کے رکھتا ہے، جمع کر کے رکھتا ہے، اور یہ جو ہے پودوں کے اندر سپورٹ کا بھی کام کرتے ہیں. پودوں کو جو ہے وہ سیدھا ان کو جو ہے کھڑا کرنے کا بھی جو ہے وہ کام کرتے ہیں. پانچویں یہ کہ ان کے جو لیوز ہوتے ہیں ان کے اندر پتوں میں میزوفائل موجود ہوتا ہے. میزوفائل جو ایک مٹیریل ہے جس کے ذریعے یہ بآسانی فوٹوسینتھسس، ضیائی تالیف کا جو ہے وہ کام جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں.
نیکسٹ جو ہمارے پاس ٹیشوز ہیں وہ ہیں سہارا دینے والے نسیجے، سپورٹنگ ٹیشوز. سپورٹنگ ٹیشوز جو ہیں یہ اگر ہم چارٹ میں دیکھیں تو یہ ہیں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں کولن کائما اور ایک ہوتے ہیں اسکلیرن کائما. تو یہ اب یہاں چاروں قسمیں جو ہیں سمپل کی ختم ہو جائیں گی اس کے پڑھتے ہی. ٹھیک ہے، تو یہ نسیجے پودوں کو طاقت اور لچک مہیا کرتے ہیں. ان میں دو قسم کے ہوتے ہیں، کولن کائما، ٹھیک ہے، یہ کولن کائما اور اسکلیرن کائما. پہلے انہوں نے کولن کائما کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، کولن کائما سیلز جو ہیں وہ ہوتے ہیں جن میں پرائمری سیل وال ہوتی ہے لیکن وہ کسی کسی جگہ پر موٹی ہوتی ہے، تھک ہوئی ہوتی ہے، یعنی خلوی دیوار ہوتی ایک ہی ہے لیکن کسی کسی جگہ وہ موٹی بھی ہوگی. ٹھیک ہے، ایسے آ گئی، ایسے آ گئی، ایسے آ گئی. ٹھیک ہے، تو اچھا اس کے علاوہ ان کا جو کارٹیکس ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ کارٹیکس میں، یعنی یہ جو ہے کارٹیکس میں، کارٹیکس کون سا حصہ ہے کسی بھی پودے کا؟ جیسے ابھی ہم نے ایپیڈرمس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ایپیڈرمس یہ جو ہے یہ، اچھا پہلے ہم اس کو تنا بنا لیتے ہیں. یہ تنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے یہاں سے کاٹا. اب یہ ہمارے سامنے اس کا گول حصہ اوپر سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے. تو اس میں جو یہ باہر کا جو حصہ ہے یہ تو ایپیڈرمس کا ہے، لیکن اس کے اندر کا جو حصہ بنے گا، اندر کے جو لیئر بنے گی وہ جو ہے وہ کارٹیکس کی بنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا حصہ جو ہے یہ کارٹیکس کہہ رہا ہوں، یہ کارٹیکس کہلاتا ہے اور یہ کولن کائما نسیجوں سے جو ہے وہ بنا ہوگا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے علاوہ یہ جو ہیں یہ لیف میں بھی ہوتے ہیں، پتوں میں بھی ہوتے ہیں. پتوں میں کہاں ہوتے ہیں؟ جیسے یہ پتا ہے، ٹھیک ہے، تو پتے میں بیچ میں یہ ایک لائن آ رہی ہوتی ہے. یہ جو لائن ہے یہ جو ہے یہ ان ٹیشوز سے بنے ہوں گے، کولن کائما ٹیشوز سے. ٹھیک ہے، یہ سیل جو ہے تھوڑا پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ اسفیریکل سیل تھے، گول سیل تھے، یہ تھوڑے سے لمبے سیل ہوتے ہیں اس ٹائپ کے نا. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہمارے پاس قسم ہے کولن کائما کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس قسم ہے وہ ہے اسکلیرن کائما. اچھا یہاں انہوں نے تصویر بھی دی ہے کولن کائما کی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ elongated بھی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جہاں جہاں جڑ رہے ہیں وہاں وہاں انہوں نے اپنے آپ کو چپٹا بھی کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہمارے پاس ہیں وہ اسکلیرن کائما. ٹھیک، اسکلیرن کائما جو ہیں یہ سخت غیر لچکدار ثانوی خلوی دیوار والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اندر ثانوی خلوی دیوار یعنی سیکنڈری سیل وال جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے. زیادہ تر یہ ڈیڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مر چکے ہوتے ہیں، اور ان کی سیل وال جو ہے بہت مضبوط ہوتی ہے ایک خاص کیمیکل کی وجہ سے جس کو لگنن کہا جاتا ہے. تو یہ پودے کے اندر سپورٹ کا کام بھی کرتی ہے، پودے کو جو ہے خوب اٹھا کے بھی رکھتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کا یہاں پر ہمارے جو ہیں وہ سمپل جو ہیں وہ پیج سمپل نسیجے جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہمارے پاس ہیں وہ کمپاؤنڈ کمپلیکس ٹیشوز ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس سمپل پرماننٹ ٹیشوز تھے، اب کمپلیکس پرماننٹ ٹیشوز ہمارے پاس جو ہیں وہ آ گئے ہیں. اچھا یہ دو قسم کے ہوتے ہیں پودوں کے وہ نسیج جو ایک سے زائد اقسام کے. اب یہ یہاں پر یہی چیز آ گئی. اوپر ہم نے سمپل پرماننٹ ٹیشوز کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جو ہیں ایک ہی قسم کے خلیوں سے جو ہیں وہ بنے ہوتے ہیں، سادہ مستقل نسیجے. اب جو ہیں وہ پیچیدہ مستقل نسیجے آ گئے ہیں، وہ ایک سے زائد خلیوں سے بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک سے زائد خلیوں سے بنے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر جو ہے کام کرنے والے جو خلیے ہیں وہ مختلف قسم کے ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کی دو قسمیں ہیں، زائلم اور فلوئم، جو کہ صرف ویسکولر پودوں میں پائے جاتے ہیں، یعنی وہ پودے جو پانی کو جو ہے زمین سے کھینچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو زائلم، یہاں پہلے زائلم ٹیشوز کے بارے میں بتایا، زائلم نسیجوں کے بارے میں بتایا. زائلم نسیجے زیادہ تر اکثر وہ کام کرتے ہیں، بلکہ ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ زمین سے پانی کو کھینچ کر جو ہے وہ اوپر
تنوں اور پتوں تک پہنچاتے ہیں. ان کے اندر سیکنڈری سیل وال ہوتی ہے جو لگنن کے ساتھ بہت زیادہ مضبوط ہوئی ہوتی ہے, اور یہ اتنے سخت ہو چکے ہوتے ہیں کہ یہ مزید جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اگر پانی ان کے اندر آئے تو یہ پھیلتے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, ایک خاص وہ وقت تک آ کر, اور ان کے اندر وہ پھٹتے وغیرہ بھی نہیں ہیں, اور اپنی سختی کی وجہ سے یہ پودوں کو سپورٹ بھی جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں. ان کے اندر دو قسم کے جو خلیے ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یہاں شاید نام لکھا بھی ہو, ہاں یہ جو ویسلز اور ٹریکائڈز کہلاتے ہیں, ٹھیک ہے. ویسلز جو ہیں یہ سرکولر سیلز ہوتے ہیں, گول قسم کے ہوتے ہیں, ان کے اندر جو ہے سیل وال جو ہے وہ اکثر جگہوں پر نہیں ہوتی ویسلز کے اندر, ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے کہ یہ پانی کو جو ہے اپنے اندر سے گزرنے دے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد دوسرا ہے ٹریکائڈز, یہ لمبے سیل ہوتے ہیں اور ان کا ڈائیمیٹر جو ہے درمیان سے کم ہوتا ہے. ان کی جو سیل وال ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوتی ہے تاکہ وہ دوسرے ٹیشوز کو جو ہیں وہ اس میں خلیوں کو کنیکٹ کر سکیں اس طرح, ٹھیک ہے. ایسے جوڑ جوڑ کے جو ہے لمبے لمبے نکل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. پانی کو جو ہے وہ موو کراتے ہیں اپنے اندر پٹس کے ذریعے, یہاں یہ چیز لکھی نہیں, پٹس جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں جن کے ذریعے پانی جو ہے وہ موو کر سکتا ہے. اب یہاں انہوں نے زائلم کی جو ہے یہ شکل دی ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھنا, یہ پورا ایک زائلم کا جو ہے وہ سیل ہے جو لمبائی میں دکھ رہا ہے. اس کو کاٹ کے انہوں نے یہاں سے دکھایا اوپر سے, ٹھیک ہے. اس کو عمودی کٹا ہوا حصہ کہتے ہیں, اور یہ افقی انداز میں دیکھا جا رہا ہے. تو یہاں اگر آپ دیکھیں تو یہاں سیل وال ان دونوں میں موجود نہیں, یہاں سے پانی اوپر چڑھتا جائے گا, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پر چھوٹی چھوٹی خلوی دیوار جو ہے وہ پتلی خلوی دیوار بھی کہیں کہیں موجود ہے. یہاں سے کیا ہوگا کہ اس کے ساتھ جو خلیہ موجود ہوگا, جو ٹیشو موجود ہوگا, سیل موجود ہوگا, اس سے یہ کنیکٹ رہے گا. یہاں سے پانی جو ہے جو اوپر جا رہا ہے وہ تو آسانی سے جا رہا ہے, لیکن اگر سائڈوں میں بھیجنا ہوگا تو وہ یہاں سے بھیجا جائے گا, ٹھیک ہے. لاسٹ جو ہمارے پاس نباتاتی ٹیشو ہے وہ ہے فلوئم نسیجے, ٹھیک ہے. فلوئم نسیجے کس قسم کے ہوتے ہیں, ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ہیں کنڈکشن کا کام کرتے ہیں. کنڈکشن سے مراد کیا, جو پانی زائلم نیچے سے اوپر لے کر آیا ہے اور اس نے تمام حصوں تک پہنچایا, اس کے بعد پودے نے ضیائی تالیف کے ذریعے گلوکوز ملا کر پانی سے ملا کر سکروز وغیرہ بنایا ہے اور اپنا کھانا جو ہے اس نے تیار کیا ہے. اس کھانے کو جو ہے یہ فلیم نسیجے جو ہے مختلف پارٹس کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں, اور جو پودوں کے تمام حصوں تک جو ہے اس خوراک کو جو ہے پہنچانے کا کام کرتے ہیں. تو یہ تھے ہمارے نباتاتی خلیے جن کو ہم نے تفصیل سے دیکھ لیا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ چیپٹر نمبر 5 باب نمبر 5 کا ہوگا, اور ہم انشاءاللہ اس کو جلد شروع کریں گے.